الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ہم مسلمانوں کے آج کل جو تعلقات ہیں، چاہے وہ باہمی ہوں یا گھریلو ہوں، رشتہ داری کے ہوں، ان میں بہت حد تک غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ ایسا معاشرہ جو اسلامی ہونا چاہیے تھا، جن میں مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کے رہتے اور ایک دوسرے کا خیال کرتے، اس کی زبان اور اس کے ہاتھ دوسرے سے محفوظ رہتے، آج یہ معاملہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے جو دین کی تعلیمات ہیں ان کو سیکنڈری حیثیت دے دی ہے۔ اولیت ہمارے ہاں وہ چیز بن چکی ہے جس کو ہم خود بہتر سمجھتے ہیں، ہماری ذات جس کو اچھا سمجھتی ہے ہم اس کو اولیت دیتے ہیں، مگر دین کی خاطر دین کو اولیت دینا آج ہمارا بڑا کمزور پہلو ہے جو مسلمانوں کے ہاں عام ملتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہم مسلمانوں کو ایسا جینا چاہیے، ایسا رہنا چاہیے، اور بدگمانی کے ماحول میں ہم آپس میں حسد، نفرت، دشمنی، عداوت اور اس کے علاوہ جو بھی خرابیاں اخلاقی ہو سکتی ہیں اس کا شکار ہو جائیں؟ کیا یہ مناسب ہے؟ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری اخلاقی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا؟ کیا نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنی ذات کو ان کے سامنے بطور مثال پیش نہیں کیا تھا؟ کیا آپ کی ان تعلیمات سے صحابہ کرام متاثر ہو کر کامیابیاں حاصل نہیں کر سکے؟ کیا مسلمانوں نے جب کبھی بھی دین کی تعلیم پر عمل کیا، ناکامی نے کبھی ان کو چھوا؟ آج صورتحال قابل غور ہے، ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ ہمارا اس وقت سوشل میڈیا ہے، اس سوشل میڈیا نے گھر گھر میں بدگمانی کو پیدا کر دیا ہے۔ شوہر نے اگر فون رکھا ہوا ہے تو گھروں کے اندر بدگمانی یہ ہے کہ معلوم نہیں ہے کس سے رابطے میں ہے، اور بیگم نے رکھا ہوا ہے تو معلوم نہیں کہ وہ کس سے رابطے میں ہے۔ فساد، جھگڑے، طلاقیں، قتل، یہ اس کے نتائج ہیں، ان کے نتائج یہی ہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں کچھ سوچنا چاہیے۔
ضرور سوچنا چاہیے کہ یہی اگر روش ہماری رہی تو یہ راہ سیدھی نہیں ہے، یہ سیدھی راہ نہیں ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید میں صحیح راہ پہ چل رہا ہوں۔ یہ تباہ کن راستہ ہے جو شاید ہمیں تباہی کی طرف لے جائے، اور پھر جب پہنچے وہاں اس پوائنٹ پر تو مڑنے کے لیے کوئی موقع بھی نہ ہو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ضرور ایسی باتوں کو سوچیں جو دین نے ہمیں تعلیمات کی صورت میں دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں بھی آج ہم کہتے ہیں موحد ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہمارا اتنا کمزور ایمان ہے کہ اس سے بھی ہم بدگمان ہیں، نعوذ باللہ۔ کیسی عجیب و غریب باتیں ہوتی ہیں جب دنیا میں کوئی غلط کاموں کی وجہ سے، ہماری غلط حرکتوں کی وجہ سے جب نتائج سامنے آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے؟ یہ جو فلسطین میں غزہ میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں وہاں مدد کرتا؟ اور پھر اپنے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا عرصہ سے 75 سال سے یہ پاکستان بنا، یہ بھی سدھر نہیں پا رہا، ہماری لیڈرشپ ہو، ہماری قیادتیں ہوں، ہم ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب قسم کے نظریات، الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں تحقیق طلب ہیں بھائی، ہم یوں ہی بیٹھ کے ایسی باتیں نہ کریں۔ میں اگر کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دوں، پہلا سوال یہ ہے کہ کیا میں اس سے ملا ہوں؟ کیا میں نے اس کو دیکھا ہے؟ کیا میں اس کے ساتھ رہا ہوں؟ تب تو میں کہوں کہ ہاں بھائی یہ شخص برا ہے یا اچھا ہے۔ آج الزامات کی، اتہامات کی، تہمتوں کی بوچھاڑ ہے، کوئی شخص بھی محفوظ نہیں۔ ہم نے اپنے لیڈروں کے ساتھ اگر ایسا کیا یا لیڈروں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے تو آج وہی اثرات ہمارے اندر ہیں کہ ہم بھی ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی سوچ بولتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے سفارش کی کہ یہ صاحب ہیں، آپ کو شاید کہیں گورنر کی ضرورت ہو تو ان کو وہاں مقرر کر دیجئے۔ سیدنا عمر نے اس سفارش کو سنا تو صاحب دیکھا، ان کو دیکھا تو جو سفارش کرنے والے سے ان سے 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم اس کے بارے میں مجھے کہہ رہے ہو، کسی بندے کی سفارش اگر کی جاتی ہے، بنیاد بنتی ہے اور اس کی قابلیت کو پرکھا جاتا ہے یا اس کی دیانت داری کو پرکھا جاتا ہے، تو میں 3 سوال تم سے کرتا ہوں، اس کے جواب دے دو تب میں اس کو مقرر کر دوں گا۔ پہلا سوال یہ، کیا تم اس کے ساتھ کچھ عرصہ رہے ہو، سفر کیا ہے تم نے؟ اس نے کہا نہیں۔ ان کا سفر میں بھی انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کا کیسے خیال کرتا ہے، کیا اپنی ذات کو ترجیح دے رہا ہے یا اپنے ساتھی کا بھی کچھ خیال کرتا ہے۔ ساتھی میرا اگر بزرگ ہے، میں جوان ہوں، تو سفر میں ہم بس پہ سفر کر رہے ہیں یا کسی گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، اس کے پاس سیٹ نہیں، میں سیٹ پہ بیٹھ جاؤں تو کیا اس موقع پر میں اس بزرگ کا خیال کرتا ہوں یا اپنی ذات کو اس پر ترجیح دیتا ہوں؟ بھوک لگی ہے، کھانا تھوڑا ہے، تو سفر میں کیا میں اپنے بھائی کا خیال کرتا ہوں یا اپنی ذات کو ترجیح دیتا ہوں، اپنی بھوک مٹاتا ہوں؟ مجھے آرام چاہیے، اس کو بھی آرام چاہیے، مگر میں اپنے آرام کو ترجیح دیتا ہوں اور اس کے آرام کو ترجیح نہیں دیتا۔ بندہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کا معاملہ دوسرے کے ساتھ کیسا ہے۔ کیا تم نے ایسا کیا؟ کہتا ہے نہیں میں نے ایسا نہیں کیا، میں نے کبھی اس کے ساتھ سفر نہیں کیا۔ کبھی تم اس کے ہمسائے رہے ہو؟ دوسرا سوال تھا کہ نہیں میں ہمسایہ نہیں رہا۔ کہ ہمسائیگی سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ایک انسان اپنے ہمسائے کے حقوق کو صحیح طریقے پہ سمجھتا ہے، ادا کرتا ہے، اپنے فرائض ادا کرتا ہے، اس کو تنگ تو نہیں کرتا، اس کا خیال کرنے پڑے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا نہیں میں نے یہ بھی کبھی نہیں کیا۔
تیسرا سوال انہوں نے پھر یہی کیا، کیا کبھی لین دین کیا ہے تم نے؟ لین دین سے بھی، معاملے سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ آج میں ادھار دوں، آج میرے پاس آئے بھی ادھار دے دو، کل دے دوں گا، وہ کل کبھی نہیں آتی۔ یا دے دو، میں تمہیں فوراً جمع کرا دوں گا، پورے دے دوں گا، مگر کاٹ کاٹ کے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو دوں۔ معاملے سے بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ بندہ دوسرے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، کبھی میں نے معاملہ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا پھر تم نے اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہوگا، یہ نماز بڑی اچھی پڑھتا ہے۔ کہتے جی ہاں، میں نماز کی بنیاد پہ کہہ رہا تھا۔ سیدنا عمر نے فرمایا دیکھو بات یہ ہے کہ ہر کام کے کچھ اہل لوگ ہوتے ہیں۔ اب اس بندے کو جو عبادت گزار ہے اس کو میں اٹھا کے اتنی بڑی پوزیشن دے دوں تو وہ تو عبادت کرے گا، وہ تو لوگوں کے ساتھ معاملات کو صحیح طرح نہیں نبھائے گا۔ تو اس لیے کوئی ایسی سفارش، کوئی ایسی بات مجھے نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس کو مقرر کر دوں، اس کو کر دوں۔ لیکن مقصد اس چھوٹے سے پہلو کا ذکر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ جو معاملات ہر دور میں رہے ہیں انسانوں کے، ان کو ذرا پرکھنا، ان کو جاننا یہ بڑا ضروری ہے، ورنہ ہمارے منہ سے ایسی ایسی باتیں نکلیں گی جس سے ہم خود گناہ گار ہوں گے۔ ہم خود گناہ گار ہوتے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے جس کے بارے میں بیٹھے یہاں تبصرہ کر رہا ہوں، اس پہ الزام لگا رہا ہوں، اس کو برا بھلا کہہ رہا ہوں اور اس کے بارے میں بدگمان ہوں اور دوسروں کو بدگمانیاں ان کے دلوں میں ڈال رہا ہوں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی سیاست ہے؟ دیکھا جائے تو یہ کون سی سیاست ہے؟ کیا مسلمان کا سیاست کا مطلب یہی ہے؟ عربی زبان کا یہ لفظ ہے ساس یسوس سیاستن، جس کا مطلب ہے کہ لوگوں کو گائیڈ کرنا صحیح۔ یہ پالیٹکس ہے ہم مسلمانوں کی۔ یہ پالیٹکس نہیں ہے کہ میں آ کے کسی کے بارے میں شکوک اور شبہات دلوں میں ڈال دوں اور اس کے بعد کہوں میری تقریر بہت اچھی ہو گئی، کم از کم میں نے ووٹ تو توڑے، کم از کم میں نے ان کو آپس میں بدگمان تو کر دیا۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ اس سیاست کو اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان ہمیشہ بدگمانی پیدا ہو اور مسلمان آپس میں لڑیں، اللہ کی نافرمانی کریں۔ شیطان نے آ کے جناب آدم اور اماں حوا کو قسم اٹھا اٹھا کے کہا تھا کہ درخت کھا لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ نتائج دیکھیں خیر خواہی کے، کس طرح اس نے دھوکہ دیا، کس طرح ان کو اللہ سے بدگمان کیا۔ آج ہماری صورتحال یہ کہ ہم اللہ سے بھی بدگمان، دعائیں نہیں سنتا، اور جی بڑی دعائیں کی ہیں، بڑے حج کیے ہیں، بڑے صدقات کیے ہیں، دیے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 25-30 کروڑ مسلمان ہے پاکستان کا، کیا ان کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ اللہ سے دعا کر کے اپنی دعا منظور کرا سکیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایک بزرگ جب میری بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے کپ کپاتے ہوئے اور مجھ سے مانگتا ہے تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹاؤں۔ یہ تو اللہ ہے ہمارا، ہم نے کبھی گڑ گڑا کے اس سے دعا کی؟ اس لیے حدیث قدسی میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم یہی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے میرے بارے میں کسی قسم کا بھی جیسے بھی گمان ہوگا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں گا۔ یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو کہ آپ فرماتے ہیں کہ انا عند ظن عبدی بھی، میرا بندہ میرے بارے میں جس طرح کا گمان کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اب ہم نے اللہ کو اگر غفور الرحیم سمجھ رکھا ہے، توبہ بھی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں یہی گمان کرتا ہے توبہ کی ہے تو پکی کی ہے، اب پلٹ کے تم نے اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں جانا۔ مگر ہم یہی کہتے ہیں اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا،
کرتے رہو گناہ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور توبہ بھی کرتے رہو، استغفار بھی پڑھتے رہو، کانوں کو ہاتھ بھی لگاتے رہو۔ بندہ یہ سب کچھ کرتا ہے، مگر اپنے معاملے کو یہ دیکھے کہ اللہ کے ساتھ میرا معاملہ کیسا ہے۔ میں اللہ سے تو بڑی توقع کروں کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، مگر میرا معاملہ اللہ کے ساتھ کیسا ہے کہ واقعی میں اس سے ڈرتا ہوں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ کے ساتھ معاملہ بالکل حسن ظن کا رکھنا چاہیے۔ جیسے بندہ اللہ کے بارے میں سوچتا ہے اللہ معاف کرے گا، گناہوں کو معاف کرے گا، میں توبہ کروں گا اللہ توبہ قبول کر لے گا، اللہ مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ ضرور مجھے وہ چیزیں عطا کرے گا جو میں اس سے مانگتا ہوں۔ یہ حسن ظن ہونا چاہیے، بدظنی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے انسانوں کے ساتھ یہ ساری توقعات رکھی ہوئی ہیں، ایسی ایسی شیطان ہمارے سامنے لا کے پلاننگ رکھتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ یہ خدا ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں سب کچھ ہم دے دیں اور اللہ کو چھوڑ بیٹھیں؟ جو سب کچھ کرنے والا ہے، یفعل اللہ ما یشاء، جو اللہ چاہے وہ کر سکتا ہے، کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہماری بدگمانیاں ہیں۔ اس میں سب سے بڑی بدگمانی یہی ہے جو ہم مسلمانوں میں پھیلا دی گئی ہے کہ حدیث پر ایمان نہ رکھیں، چھوڑ دیں حدیث کو، قرآن کو پڑھیں، اور قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے ہم سمجھائیں تمہیں۔ اور جس پر قرآن اترا ہے کون ہے؟ اللہ کے رسول۔ میں ان کے مقام پہ خود بیٹھنا چاہتا ہوں، اور مجھ پر تو قرآن اترا ہی نہیں، ان کو ہٹا کے خود اس جگہ بیٹھنا چاہتا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ جس پر قرآن اترا ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، مگر نہیں، رسول سے ہماری ایسی قد ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کی تعلیمات ہیں یا بڑی بڑی جو تعلیمات ہیں ان کو ہم پسند نہیں کرتے۔ اکثریت ہماری اب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہی کیا سنت ہے، یوں کھاؤ، یوں بیٹھو، یہ کرو، یہ نہ کرو، دائیں ہاتھ سے پانی پیو، بیٹھ کے پیو، بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ اور بھائی اللہ کہتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تو اس پر عمل کیا ہے جو اللہ نے فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جانور جو ہیں وہ جیسے کھانا کھاتے ہیں تم مسلمانوں کو ویسے کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ جانور چلتے چلتے منہ مارتا ہے اور منہ میں خوراک ڈالتا ہے، چباتا بھی جاتا ہے اور چلتا بھی جاتا ہے۔ یأکلون کما تأکل الانعام، وہ تو اس طرح کھاتے ہیں۔ مسلمان کا تو یہ کام نہیں ہے۔ مسلمان کو آداب سکھائے ہیں کہ بیٹھو، بسم اللہ پڑھو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنی طرف سے کھاؤ، یہ آداب سکھائے ہیں، مگر یہ آداب ہمیں اچھے نہیں لگتے۔ ہم رسول کو صرف اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن مجید لایا، اس کو لے لیں اور باقی ہم سمجھیں جس طرح چاہیں ہم سمجھیں۔ عشق ہے، محبت ہے، مگر اطاعت اور فرما برداری اللہ کے رسول کی وہ نظر نہیں آتی۔ ہماری شادیاں ہوں، دیکھ لیں ہم شادیاں کیسی کرتے ہیں۔ یقین مانیں ہماری شادیوں میں اور ہندوؤں کی شادیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کا بھی میڈیا پر جب ان کی شادیوں کی رسمیں آتی ہیں وہی چیزیں ہم اپنے میڈیا میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی شادیاں ایسی ہو رہی ہیں۔ دین سے اتنا بدگمان ہو گئے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی، اس کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا، چاہے وہ کرسچن ہو، جو ہو یا ہندو ہو، مشرک ہو، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ مگر ہمارا میڈیا ان چیزوں کو کھل کھل کے بتا رہا ہے کہ فلاں مسلمان لڑکی وہ یہاں سے نکلی، وہاں گئی اور میڈیا کا شکار ہو کے ادھر گئی، سرحد پار کر کے چلی گئی اور جا کے اپنے ہندو شخص سے اس نے شادی کر لی۔ مذمت کرنی چاہیے، نہ کہ اس کا مذاق اڑانا چاہیے۔ اور نمایاں خبریں لگتی ہیں ہمارے ہاں، شادی ہو، میت ہو، آپ اس کی رسمیں دیکھیں، یقین مانیں ایسی عبادات اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، جس کی وجہ سے ہماری دعائیں اللہ کی جناب میں قبول نہیں ہوتی۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو دور دراز کا سفر کر کے، گرمی ہے، دھوڑ ہے، غبار ہے، اس کو برداشت کر کے پسینے سے شرابور حرم پہنچتا ہے، اور آ کے نہ خانہ کعبہ کے دیواروں کو پکڑ کے کہتا ہے یا اللہ، اللہ ربی ربی، اے میرے رب میری یہ درخواست ہے، اس کو قبول فرما، میری یہ تکلیف ہے، اس کو دور فرما، دعائیں کرتا ہے، چلاتا ہے اللہ کے آگے. مگر دوسری طرف اس کی حالت کیا ہے؟ بڑی بری حالت ہے کہ اس نے لوگوں کا مال کھایا ہوتا ہے، ان کا حق مار کے آ گیا ہاں اللہ کے ہاں، اور کہتا ہے اللہ میرے گناہ معاف کر. اور پھر اسی طرح کسی کو گالی دی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر تہمت لگائی، تو اللہ ایسی دعا کب سنے گا؟ کہاں سنے گا؟ وہ نہیں سنتا. ایک اور حدیث ہے، صلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ ایسا بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے اللہ کچھ سن، میری یہ مجبوریاں ہیں، میری یہ دعائیں ہیں، تکلیفیں ہیں، اس کو دور فرما، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنے گناہوں کو بھی پیش کرتا ہے، مگر دوسری طرف اس کی حالت یہ ہے کہ یأتی قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا، اس کو برا بھلا کہا، اس کو گالی دی، گالی کلچر ہمارے ہاں عام ہے اب. اور یأتی بصلاۃ وزکاۃ، بے شمار نمازیں اس نے پڑھی ہوں گی، رب کی بارگاہ میں آئے گا، بے شمار نمازیں پڑھی ہوں گی، زکاتیں ادا کی ہوں گی، مگر دوسری طرف اس کو گالی دی ہوگی، اس پر تہمت لگائی ہوگی، اس کا مال کھایا ہوگا، اور کہے گا اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ نے کہاں معاف کرنا ہے؟ وہ تو لینے والے آ جائیں گے. اس نے مجھے گالی دی تھی، اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کو دے دو. اس کا مال کھایا ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دو. تیسرا آئے گا، اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں ہیں، کوئی نیکی نہیں، ختم ہو گئی ہیں. اچھا ان کی برائیاں اس پہ لاد دو. سوچئے یہ جو معاملات ہیں ہمارے، اگر یہ درست نہ ہوں، بدزنی کا، حسد کا، نفرت کا ہم شکار ہوں، تو اللہ کی بارگاہ میں نماز بھی قبول نہیں ہوتی، زکوٰۃ بھی قبول نہیں ہوتی. یہ بڑا الارمنگ صورتحال ہے ہم سب کی، جس میں بھی شامل ہوں. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ ہیں، میں بھی ہوں اس میں. ہم سب گناہ گار ہیں، سب قصوروار ہیں، سب کی غلطیاں ہیں. ان غلطیوں کو دور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ضرور اپنی اصلاح کا سوچیں، اور اپنی جتنی بھی عادات ہیں، اخلاق ہیں، کردار ہیں، ان کو اسلامی سانچے میں ڈالیں، تب جا کے ہم سب کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں گی اور معاشرہ صحیح ہوگا. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا ہمیں اسٹڈی کر چکی ہے کہ ان کا کوئی اخلاق نہیں، کوئی قومیت نہیں، ان کی کوئی پہچان نہیں. ہم جہاں جاتے ہیں اپنی اپنی پہچان کراتے ہیں، میری الگ پہچان ہے، آپ کی الگ ہے. لیکن دنیا کی دوسری قومیں اپنے آپ کو پہچان کراتی ہیں کہ ہم کون ہیں. جاپنیز یہاں آ جائیں تو آپ اس کو پہچان لیں گے یہ جاپنی ہے، کیا اخلاق ہے، کس طرح گفتگو کرتے ہیں، کیسے معاملے کرتے ہیں. چائنیز ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے، گورے ہیں تو ان کا بھی یہی حال ہے. ہماری کیا پہچان ہے؟ بحیثیت ایک مسلمان کے ہماری پہچان تو مسلمان والی ہونی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہے. حالات یہ سارے ہماری طرف اشارے کر رہے ہیں کہ بھئی دنیا کو مت کہو کہ وہ ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہیں یا ہمارے خلاف ہر وقت سوچتے ہیں، بلکہ خود اپنی اصلاح کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی. کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، سب سے آگے بڑھ جائیں گے اور ہر اعتبار سے آگے بڑھیں گے، ترقی بھی ہوگی. اور انشاءاللہ جو چھینے ہوئے ہمارے علاقے ہیں وہ بھی واپس ہوں گے. صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ اپنی ذات کو ذرا تھوڑا سا سمجھائیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کچھ کرنا چاہیے. میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ کو مانتا ہوں، قرآن میری کتاب ہے، مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے.
کچھ تو کر لوں، کچھ ہو جائے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے اور جنت میں اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے یہ سارے کچھ کام کریں، تاکہ ہمیں مرتے وقت بھی رسوائی نہ ہو اور مرنے کے بعد آخرت کی جو منزل ہے وہ بھی ہم سب کی آسان ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔